اثر کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ انسان خسارے میں نہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق جو حق کی طرف بلاتے لوگ کو، اور وتواصوا بالصبر جو لوگ کو صبر کی طرف بلاتے. ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے نیک اعمال، عمل صالحات. اور اسی طریقے سے جب ہم بدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے، وہ رحمت والا ہے، نیک ہے، سچا ہے، حق پسند ہے. کئی گن، یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے. اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ. ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ. سارے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے عہد نامے میں. نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے the life about Jesus Christ peace be upon him، سیرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ٹوٹل 73 بکس ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے ٹوٹل 27 بکس. لیکن جب ہم پڑھتے کرسچن بائبل 2 قسم کے ہیں، ایک ہے پروٹسٹنٹ، ایک ہے کیتھولک. پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ 7 کتابیں پرانے عہد نامہ میں غلط ہے، ڈاؤٹ فل، صحیح نہیں ہے، اور 7 کتابوں کو پھینک دیا گیا باہر. تو کیتھولکس مانتے ہیں 73 بکس بائبل کی. نیو ٹیسٹمنٹ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیتھولک میں ہے 46 اور پروٹسٹنٹ میں ہے 39. اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall say all that I command him. یہ بھوشیہ وانی بک آف ڈیٹرانومی کی ہے، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، جس میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee. میں ایک پیغمبر لے آؤں گا آپ کے بھائیوں میں سے، from your brethren like unto thee، جو آپ کے جیسا ہوگا. I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee and I shall put my words into his mouth، اور میں میرے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. And all that he hears shall he speak، اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہ کہے گا. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے، اس بھوشیہ وانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں، تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہود تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے. اگر یہ 2 چیز کافی ہے بھوشیہ وانی کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ انسان کو پیغمبر ہونا چاہیے اور یہود ہونا چاہیے، تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام، دانیل، ایزیکیل، آئزایا، جوئل، ہوزیا، یہ سارے پیغمبروں میں دونوں چیز ہے، وہ پیغمبر تھے اور یہود تھے. تو یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں. لیکن جب ہم تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تحقیق پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے والدین تھے، والد تھے اور والدہ بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی، والد نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکساں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یکساں نہیں ہیں.
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں کے بچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق ان کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے کوئی بچے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی. They had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی. قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے. سولی پہ چڑھایا گیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سولی پہ نہیں ہوئی. لیکن جو بھی ہے سولی پہ موت ہوئی کہ نہیں, مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا, ان کا استقبال نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجا کی قوت تھی. مطلب وہ اگر کوئی انسان سزائے موت کا حقدار تھا, موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزائے موت دے سکتے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 میں ورس نمبر 36 میں My kingdom is not of this world. میری ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. تو یہ بھوشیہ وانی, یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے یہ پیغمبر, یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. اس کے آگے لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل کو کہتے یہود اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہتے عرب. تو عرب اور یہود they are cousins, رشتہ دار ہے. اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him. اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا. یہ بھوشیہ وانی, یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا. I will take revenge of him. میں اس سے بدلہ لوں گا. آگے لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں When it is said to him, pray, read this, he will say,
I am not learned. جب اس سے کہا جائے گا